देखें, बात यह है कि जो मुआहदा तय पाया है वो तो अभी तक उन्होंने खुफिया रखा है। वो तो उन्होंने ना मीडिया के साथ शेयर किया है। यू नेवर नो कि वो कब बाहर आएगा और कैसे होगा, उसकी क्या शिकें हैं। मगर पिछले 4-5 दिन और रातों की रोशनी में ये जो उलमा और मशाइख यहाँ पे बैठे अपनी कोशिश करते रहे, और उसके साथ ही मैं कहूँगा कि जो हमारे कौमी सलामती के जो इदारों ने उन्होंने जो शब व रोज़ मेहनत की और एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश की ताकि चीज़ें ये जो सिविलियन गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही थी वो किसी हवाले से कंट्रोल हो जाएं, और अल्लाह किया उसका नताइज आपके सामने आ गया है। मैं ये समझता हूँ कि अब इस मायदे में हुआ क्या है। इसमें हुआ यह है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने इस दफ़ा TLP की तरफ से गारंटी दी है। ये वो गारंटी है जो जैसे, और इधर से गवर्नमेंट की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब, बिल्कुल जैसे पिछली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से शेख रशीद साहब और फिर नूरुल हक कादरी साहब। जी जी। देखना तो ये है कि जो भी शिकें उस मायदे में मौजूद हैं ये हम आगे देखेंगे। आज तो वी मस्ट सेलिब्रेट एंड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि एक फितना, एक इंतशार, एक तशद्दुद, वो एक मामला जो सड़कों पे था वो ख़त्म हुआ। देखना यह है कि दोनों जो अतराफ हैं, साइड्स हैं, वो उस मुआहदे की शिकों को किस हद तक फॉलो करती हैं, किस हद तक उसकी पासदारी करती हैं। अगर एक दूसरे से किए हुए वादों पे, अहद पे, पैमान पे पूरे रहे तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मामला ठीक रहेगा। और अगर पहले की तरह हुकूमत उजलत में जब चीज़ें दस्तखत कर देती है और हुकूमत के वफाकी वज़रा करते हैं और वज़ीर आज़म के कहने पे करते हैं, उसके बाद फिर इस किस्म की सिचुएशन से आप भाग नहीं सकते। देखिए ना, हुकूमत की जो खिंचाई हुई ये मीडिया के ऊपर किस वजह से हुई कि भाई अगर आपके पल्ले कुछ नहीं था आपने दस्तखत क्यों किए? अगर आपको सिचुएशन का इदराक नहीं था तो किसने बंदूक रखी थी आपके सर पे? सिर्फ इस एक पॉइंट कोई काउंटर नहीं कर सका कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पूरी हुकूमत का, बल्कि कंफ्यूज रहे। एक दिन टोन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन तड़ियां, दूसरे दिन हवा निकल गई, तीसरे दिन पता ही नहीं चला वो बंदा कहाँ गया जो तड़ियां लगा रहा था। तो मैं ये समझता हूं कि ये डिपेंड करता है व्हाट हैज बीन रिटन बिटवीन टू पार्टीज और कौन सी पार्टी वायलेशन कब करती है। बाकी जिस चीज़ का जवाब दिया उस पर मुझे खदशा है जो मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा कि ये शायद कलदम वाला मामला भी उठ जाए, क्योंकि मेरी सियासी तारीख में मुझे इसी किस्म की जमातों से पाला पड़ता रहा है। गो कि मैं समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक को कलदम करार करना ही गलती थी, करना चाहिए ही नहीं था, ये बनता ही नहीं था, ये बनता ही नहीं था। तो इसके ऊपर पूरे 10 प्रोग्राम हो सकते हैं, मगर वो अभी क्योंकि आपका ये टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब इनके लिए मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता हुकूमत ने क्या वादा किया है, मगर मुफ्ती मुनीब साहब की इस बात को मैं संजीदा नहीं लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान कोई नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातें हैं जो कलदम हैं पंजाब के अंदर, जो इस वक्त उनके MPA जिनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में बैठते हैं, तो जो अपने इत्तेहादियों की जो इनके MPA बैठे हैं उनकी कलदम अदमियत खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल सही, तो वो ये इशू है। अच्छा नहीं, लेकिन ये वैसे मगर बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह का शुक्र है, पिछले 10 दिन से ये कह रहा था कि मुज़ाकरात हों, अल्लाह किया मुज़ाकरात, नेगोशिएशन, टॉक से ये मामला खत्म हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज गुल साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आपको क्या लगता है कि किस हद तक इस मुआहदे की पासदारी की जाएगी, कि अगर फ़र्ज़ किया बाकी शिकें हमें ना भी मालूम हो, जो ये बताया जा रहा है कि आइंदा कोई पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं होगा, ये किस हद तक आपको इस चीज़ का लाइक्लीहुड लगता है कि आइंदा कोई नया ग्रोह या यही ग्रोह दोबारा से मुश्तइल होकर सड़कों को ब्लॉक करना, जानो माल का और इमलाक का नुकसान करना, इस तरफ नहीं आएगा? और दूसरा ये कि ये वैसे कानूनी तौर पर भी कोई इतना आसान नहीं है, जैसे शेख साहब भी बात कर रहे हैं, वो तो खैर पॉलिटिकली बात कर रहे हैं कि किसी को कलदम करार देना जो है वो एक मुश्किल सी बात है, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन में मामला होता है, फिर फेडरल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, फिर कहीं जाकर आप किसी को प्रैक्टिकली कानूनी तौर पर कलदम करार दे सकते हैं। तो कह देने से तो कलदम हो भी नहीं गए थे वो, यानी जब तक कानूनी तौर पर ये नहीं होता। योर टेक ऑन दैट। देखिए, पहले तो एक कलदम की बात के जिस जज्बाती अंदाज में इनको अप्रैल में कलदम करार देने का ऐलान किया गया, मेरा ख्याल है वो एक गैर ज़रूरी कदम था। ये काफ़ी इस किस्म के इक़दामात हैं। आप चूँकि उन लोगों से डील कर रहे हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इतनी आसानी से किसी को कलदम करार देना मेरा ख्याल है एक गलत काम था। दूसरा, जहाँ तक ये गारंटी वाला बात है कि आइंदा इस किस्म का तशद्दुद नहीं होगा,
اس بات پہ تو کسی بھی گروہ، کسی بھی جتھے، پرائیویٹ جتھے کے ساتھ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کا آئین پاکستان موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس تمام گزشتہ 10 دنوں کے دوران یا خاص طور پہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ادارے اس تمام مذاکراتی عمل میں شامل رہے، اگر یہ چاہتے تو 10 دن سے بھی پہلے سے ان کو روکا جا سکتا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں اس حد تک بات پہنچی، لیکن کوئی بھی پرائیویٹ جتھا، ادارہ، پارٹی ریاست سے مضبوط نہیں ہوتی ہے. اس مقام تک کیوں ان کو ایک سپائرل ہونے دیا گیا؟ ان سب کو پتا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، انہوں نے احتجاج کرنا ہے. اس کے دوران لاکھوں زندگیاں جو ہیں، لاکھوں کاروبار متاثر ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر تو آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ اور وہ ادارے جو آج ان مذاکرات میں موجود تھے، یہ ان کے لیے بہت بڑا تعزیانہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس ادارے جن کا کام ہوتا ہے پریمپشن، کہ وہ بیٹھ کے اور اندازہ کرتے ہیں کہ کون سا گروہ کس طرف جا رہا ہے. یہ کہ ان کی ناکامی ہے، پولیس کی ناکامی ہے، تمام جو ہمارے عسکری ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے جو پریمپشن کے طور پیش بندی کے طور پہ یہ کام نہیں کر سکے ہیں. اس لیے کہ کسی ایک گروہ کو آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اٹھ کے پہلے تو یہ مطالبہ کرے کہ فلاں ملک کے سفیر کو یہاں سے نکال دیں، اس کے بعد آپ سڑکیں بند کر دیں، آپ پولیس کو مارنا شروع کر دیں. پولیس کے پیچھے پہ کھڑا نہیں ہے. جو پولیس والے مارے گئے ہیں، جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، ان کے پاس کون سیاستدان گیا ہے آج تک ان کے گھروں میں یا ان کی تیمارداری کے لیے؟ یعنی اس ملک میں وہ لوگ جو فیصلہ ساز ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، انہوں نے اس ملک کو میں سمجھتا ہوں ایک مذاق بنا دیا ہے. بڑی بدنامی ہوئی ہے اس ملک کی. ٹھیک ہے، آپ کہتے پھریں کہ بڑا اچھا ہوا کہ مزید تصادم سے بچ گیا ہے، لیکن تصادم نہ ہونے کے باوجود یہ ملک جتنا بدنام ہوا ہے بیرونی دنیا میں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی یہ مفتی منیب الرحمان صاحب آج بات کر رہے تھے پریس کانفرنس کے دوران کہ شکر ہے اللہ کا کہ کوئی بڑا تصادم نہیں ہوا، چلیں اس لیول کا نہیں ہوا جو ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ اگر یہ مزید 3-4 دن اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا تو اور ظاہر ہے کہ زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اس چیز کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے کہ 11 پولیس کے جوان شہید ہوئے اس سارے معاملے کے دوران، اور اب جب معاہدہ ہو بھی جائے تو وہ جو 11 لوگوں کے بچے یتیم ہو گئے، ان 11 پولیس افسران کے بچے، ان کو کون جواب دے گا؟ وہ کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں اپنے والد کے جانے کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت جی آپ کر لیں. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امتیاز گل صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات، جو وہ ادارے ہیں ان کا کام ہے سرکار کو انفارمیشن دینا، نہ کہ خود چیزوں کو ہینڈل کر لینا اور خود بخود فیصلے لینا. یہ تمام کی تمام انفارمیشن میری اطلاع کے مطابق بر وقت سرکار تک، پنجاب حکومت تک اور فیڈرل گورنمنٹ تک آتی رہی ہے. اور آپ نے جو 10 دن کی بات کی وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ معاملہ 10 دن پہلے سالو ہو سکتا تھا. سیکورٹی ادارے بھی یہی کہتے ہیں اور وہ حکومت کو بھی یہی ایڈوائز کرتے رہے ہیں، مگر حکومت بضد تھی اور اصرار کر رہی تھی کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کریں گے. اور بظاہر آپ نے دیکھا کہ وہ جتنے طریقے بھی انہوں نے استعمال کیے وہ سب کے سب غلط ہوئے. رہ گئی پولیس کی بات. پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے تھے، وہ بھی عاشق رسول تھے. ان بیچاروں کو تو دیکھیں نا، سرکار نے ہاتھ باندھ کے ایک محبان رسول جو سمجھتے تھے کہ حکومت نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور عہد توڑا ہے، ان کے سامنے پھینک دیا. اب آپ کیا توقع کرتے تھے؟ وہ تو کسی وقت بھی وائلنٹ ہو سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی سرکار کی ذمہ داری تھی، حکومت کی ذمہ داری تھی. اب ان کے بچوں کا، ان کے خاندان کا، ان سب کا جو خیال کرنا ہے، یہ جو ذمہ ہے، یہ بھی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے. میرا یہ ون لائنر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے دن سے اس میں نااہلی نہ برتی جاتی اور اس پہ اداروں کے کہنے کے مطابق عمل کر لیا جاتا پہلے دن سے، تو شاید یہاں تک آپ پہنچتے ہی نہ. بالکل صحیح. جنرل صاحب کیا کہیں گے؟ ایک وزیر کچھ بات کرتے تھے، دوسرا کچھ کرتے تھے. فواد چودھری صاحب ذرا اگریسو بیان دیتے تھے، جبکہ شیخ رشید صاحب اپنا ہی طرز کا ایک بیان دیتے تھے، اور پھر باقی وزراء کچھ اور بات کرتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی کنفیوژن کی وجہ سے یہ اتنی دیر تک لنگر آن ہوتا رہا معاملہ، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ایل پی تھی ہی اتنی آؤٹ آف کنٹرول کہ حکومت کچھ بھی کر لیتی، وہ نہیں قابو کر سکتی تھی؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ انڈیسائسونیس بھی ہے،
اور اگر بر وقت فیصلہ کیا جاتا جیسے انفارمیشن وغیرہ موجود تھی انٹیلیجنس کے اداروں کی طرف سے تو شروع میں ان کی لیڈرشپ کو اٹھا کے آپ بند کر دیتے، پھر بعد میں مذاکرات ان سے کرتے کسی اور شکل میں. آج آپ نے مذاکرات کیے ان سے ایک پوزیشن آف ویکنس. جہل صاحب نے بڑا اچھا. جہل صاحب اچھا اب میں جی بتاتا ہوں please. اس کو کیوں. اچھا بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے طریقہ کار تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کمیٹی اپنی بناتی اور یہ قومی مسئلے کے طور پہ حل ہوتا. یہ کل کو کسی اور کی حکومت ہوگی یا پھر چل پڑیں گے. یہ تو ایک حکومت کے گلے میں پڑی گھنٹی بجتی رہی، یہ ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دیکھیں اس میں قصہ کیا ہے. آپ کی جو فالٹ لائنز ہیں، آپ کی ویکنیسز، آپ کی ولنریبلٹیز آج دنیا کے سامنے. کل امریکہ یا کوئی پیسے لگا کے جرمنی سے کسی کو کہے کہ یہ تمہیں $5,000 دے رہے ہیں، تم ایک خاکہ بنا کے یہاں چپکا دو، تو یہ چل پڑیں گے اسلام آباد کی طرف. کسی کے کچھ بھی خرچ نہیں ہوا، آپ مارے گئے. اسی طرح بسیں جلائیں گے، اسی طرح یہ لوگ پولیس والوں کو ماریں گے اور ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں. قصہ یہ ہے کہ جب یہ چل نکلے تھے ایک طوفان کی طرح سڑکوں پہ، پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ آپ ہتھیار پھینکے جو آج آپ نے پھینکے. کیونکہ آپ اگر ان کے 2-4 لوگ مار دیتے تو موب نے ختم نہیں ہونا تھا. کیونکہ جس موب کو احمق بنا کے لے کے آئے کہ آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ، وہ تو مرنے سے ڈر ہی نہیں رہا. وہ تو چل نکلا کہ جی مارے. تو جب آپ 2-4-6 مار دیتے ہیں تو پھر شہر شہر ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں جلوس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہر جمعے کی نماز کے بعد جلوس آپ کو پورے پاکستان میں لگی ہوئی آگ نظر آتی. آج جس کھیل کو آپ نے جنم دیا ہے یا جس کو آپ نے ہتھیار پھینک کے اس کو جس کو ایک طرح سے لیگلائز کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ کی یہ فالٹ لائن آپ کے دشمنوں کو پتہ ہے. کیا کوئی ہم میں سے جا کے جرمنی، فرانس، یہ وہ کہیں ڈنمارک وغیرہ میں رکوا سکتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کہیں کہ جی آپ نہ کریں؟ سوائے مذاکرات، سوائے آرگومنٹ، دلیل اور مسلمانوں میں شعور پیدا کر کے. آپ اگر 54 کنٹریز ہیں مسلمان، اگر وہ یکجا ہو کے کوئی بات کرتے تو شاید کوئی بکت ہوتی. دنیا پوری میں مسلمان اپنی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں یہ اینٹ سے بجانے کے لیے نکلے ہوئے. تو جو آپ نے کیا ان کے ساتھ، آپ نے اپنی گردن پکڑا دی ہے ان کو. اب چھری پھیرنے والے ہر روز آیا کریں. یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے 7 مہینے پہلے ان کو ٹھنڈا کیا تھا، 7 مہینے پہلے آپ نے جب وعدے شادے کیے تھے، جو بھی کیا تھا ان کا مستقل حل نکالنا تھا. اور آرگومنٹ یہی ہے کہ دنیا پوری میں جہاں بھی کہیں یہ کل کو کوئی حرکت کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کو آگ لگانی شروع کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل صحیح. تو لوگوں کو سمجھنا ہے اصل مجرم ہے ان کے لیڈر جو ان کو لے کے نکلتے ہیں. ان لیڈرز کا کیا کیا انہوں نے پیچھے جب پہلی دفعہ ان کی عقل میں نہیں آیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کل کسی بھی ملک میں جا کے یہ طرح آسٹریلیا سے کوئی نکل آتا ہے وہ یہ حرکت کر دیتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو یہ ان کو ان 7 مہینوں میں مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا. یا تو ان کو کنونس کرتے. دیکھیں یہ میلن والے وقت میں جو ہوا تھا وہ قصہ اور وہ ہوا پاکستان میں، وہ کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے. ذوالفقار علی بھٹو کے 1974 کے ایکشن کے بعد کسی نے ختم نبوت کے قصے کو نہیں چھیڑا تھا سوائے نون لیگ کو خواب آیا کہ انہوں نے وہ نکال کے باہر لے آئے کہیں سے ایفیڈیوٹ. تو وہ تو یہاں کا ایکشن تھا نا، تو یہاں تو وہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے. لیکن جو فرانس میں ہوگا، جرمنی میں ہوگا، ڈنمارک میں ہوگا، آسٹریلیا میں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بالکل صحیح. اس میں جب تک اسلامی دنیا کٹھی نہیں ہوگی اکیلا پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ صحیح. اگر 54 کنٹریز فیصلہ کر لیں کہ ہم نے سب ان کے سفیر نکالنے ہیں تو چمن سفیر جیسے نکلیں تو اس سے اپنے آ کے آپ سے بات کریں گے. بالکل. تو یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ جی پاکستان یہ اسلامی دنیا میں اس قصے کو لے کے چلے، آپ کوئی اس کے بارے میں بات چیت کرے. وہ اس کی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ٹھیک ہے لانچ کی جا سکتی. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان تحس نحس کر دے سب کچھ اور نہیں ہوگا تو ہم اپنا ملک جلانا شروع کر دیں گے، یہ تو کوئی تک نہیں بنتا. بالکل صحیح. اور اس پہ ملک کے مطالبات شروع کر دیں تو پھر وہ مطالبات ماننے شروع کر دیں تو وہ آپ کو دھمکی دیں، وہ کہیں جی جناب آپ جب تک ہمارے سارے مطالبات نہیں مانتے ہم تو نہیں جاتے.